إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين کہ فضل و کرم اس کی توفیق خاص اور اس کی لطف و مہربانی سے آج سے ہم اللہ کے محبوب امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک اور آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ چونکہ حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عشرہ محرم عشرہ رحمت للعالمین پورے ملک کے اندر منایا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کے آخری رکوع کی مختصر سی آیہ مبارکہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اس کے معانی اور اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب اور اس کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے وہ دریا بہہ رہے ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی اس ایک آیت کے حوالے سے حضور پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پہلو کو بیان کیا جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن حضور پاک کی عظمت کا یہ پہلو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ساری کائنات عالمین کے اندر آتی ہے۔ ساری کائنات میں انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ پھر ایک ایک چیز کے لیے حضور پاک کی رحمت کے واقعات موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے کیسے رحمت ہے، مردوں میں پھر نیکوکاروں کے لیے کیسے رحمت ہے، پھر گناہ گاروں کے لیے آپ کی رحمت کیا تھی، عورتوں کے لیے حضور پاک کی رحمت کے واقعات، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، پھر حضور پاک کی خود اپنی بیویوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے، ہر جنس کے بارے میں کوئی نہ کوئی واقعہ حدیثوں میں مل جاتا ہے۔ پھر چوپایوں کے لیے
چوپایوں کے اندر اونٹوں کے لیے، بکریوں کے لیے، گایوں کے لیے۔ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پورے ابواب اس موضوع پر مل جائیں گے۔ مختصر ترین سیرت کی کتاب ہے سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک ایک ان چیزوں میں سے ایک ایک کو لے کر موضوع بنا کے تو حضور پاک کی رحمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی آپ نے نعت سنی، ہمارے بزرگوار، ہماری مسجد کی، ہماری سوسائٹی کی رونق اور زینت حافظ محمد شفیع غوری صاحب کے صاحبزادے سے، ان کے مرشد تھے ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حزب الاحناف والے۔ ان کے بڑے بھائی تھے ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، جن کا مزار مبارک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں بنا ہوا ہے۔ وزیر خان مسجد کے خطیب تھے محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ انہوں نے تلاوت کیے تو پورے 3 سال انہوں نے جمعہ پڑھایا تھا ان لفظوں پر۔ تو وہ شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصفے تو ماندہ ہیم۔ اسی کا ترجمہ کسی نے کیا، زندگیاں ختم ہوئیں، قلم داں ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بس چند باتیں خلاصتاً اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں بے شمار نعمتوں سے، رحمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی چیز دنیا کی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ انسانوں کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے۔ پانی اللہ پاک کی نعمت ہے، ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دھوپ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، چاند کی چاندنی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ لیکن ہمارا اس طرف کبھی خیال نہیں گیا۔ اب پنکھے کی آواز کو تو ہم نعمت سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا بل ادا کرنا پڑتا ہے، اگر نہ ادا کریں تو بجلی کٹ جاتی ہے۔ لیکن وہ جو اللہ نے پنکھا چلایا ہوا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، کیونکہ اس کا ہمیں بل نہیں ادا کرنا پڑتا۔ بلب کی روشنی، اس کی تو ہمیں قدر ہے اور اس کو تو ہم نعمت اور رحمت سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں بل دینا پڑتا ہے۔ لیکن سورج کی روشنی، سورج کی دھوپ، آپ اپنے ایک ایک کمرے کے اندر 10 بلب جلاتے ہیں پھر بھی آپ کو مطلوبہ روشنی کما حق ہو نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ نے ایک بلب جلایا اور پورے جہان کو روشن فرما دیا۔ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں، اللہ نے زمین، اتنی بڑی زمین، یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اس دور کے اندر کسی بندے کو 5 مرلے کا پلاٹ اگر مل جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کتنی وسیع زمین بنا کے مفت میں ہمارے حوالے کر دی۔ ہمیں تو اپنا پاکستان ہی بہت بڑا نظر آتا ہے۔ میں نے خود اور آپ میں سے بھی کئیوں نے پاکستان کا ہر شہر بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پاکستان سے باہر نکلو، ایسے ایسے ملک ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے سامنے بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سمندر کے سامنے کوزہ ہوتا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں اور ہر ریاست جو ہے وہ پاکستان سے بڑی ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنی بڑی زمین ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اتنی وسیع زمین تمہیں عطا کر دی ہے تو یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ نے زمین کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار نہیں دیا،
اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنایا، آسمان کی وسعتوں کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے کیسا آسمان بنایا ہے کہ نیچے کوئی ستون ہی نہیں ہے۔ تم نے چھوٹا سا لنٹر ڈالنا ہو تو نیچے دیواریں کھڑی کرتے ہو، ستون کھڑے کرتے ہو، حالانکہ لنٹر کتنا ہوتا ہے؟ 6 انچ کا ہوتا ہے صرف، اور آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ 500 میل کی مسافت، 500 سال کی مسافت۔ بندہ 500 سال چلتا رہے تو آسمان کی موٹائی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بغیر ستون کوئی، بغیر دیواروں کے تمہارے اوپر چھت ڈالی ہے تو یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے، میری بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی میری نعمت ہے۔ کسی نعمت کا تذکرہ اللہ پاک نے اس انداز سے نہیں کیا۔ اور حضور پاک کو اللہ پاک نے جب ہمارے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں میں نے اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کی عمر دراز فرمائے، نیک بنائے، تابع دار بنائے، صالح بنائے۔ جو جن کے پاس اولاد نہیں ہے اور اولاد کو ترس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد پاک کا صدقہ سب کی گود کو اولاد سے ہرا فرمائے۔ ایک بیٹا آپ کو ملتا ہے تو جب سال کے بعد وہ دن آتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دیکھیں کھڑکاتے ہیں، ہاں جی، کھانے پینے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ وہ صرف آپ کے لیے رحمت ہے، ہو سکتا ہے رحمت ہو یا نہ ہو، کیونکہ اولاد بگڑ جائے تو بجائے رحمت کے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو صرف آپ کو اللہ پاک نے ایک نعمت عطا فرمائی تو سال کے بعد آپ جشن کرتے ہیں اور آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ ہستی جو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت اور نعمت بنا کر بھیجی ہے، پھر اس کے آمد کے مہینے میں اور اس کی آمد کی خوشی میں کہتا ہوں یہ تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، یہ 4 جھنڈیاں لگا کے، چراغاں کر کے، جلوس نکال کے، محفلیں کر کے، لنگر پکا کے، صدقہ و خیرات کر کے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں، حضور پاک کی آمد پہ تو اگر اپنا جگر نکال کر، اپنا دل نکال کر قیمہ کر دیا جائے اور حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا جائے تو پھر بھی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ ذہن سے بات بالکل نکال دینی چاہیے۔ کل ایک سوڈان کے بچے کا، اس کے گلے میں نا وہ جلوس انہوں نے نکالا ہوا تھا، میلاد پاک کا جلوس، تو بڑے شاندار الفاظ اوپر لکھے ہوئے تھے کہ وہ بندہ جو حضور پاک کی ولادت باسعادت کے مہینے میں خوشیاں نہیں مناتا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سختی کا مریض ہو چکا ہے۔ اس کے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے کہ ذرا سی نعمت ملے تو ہر سال اس نعمت کے چرچے کرتے ہو اور بہت کچھ کرتے ہو۔ تو جب اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا ہے تو پورا مہینہ تو کیا، پوری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کیا جاتا رہے اور خوشیاں منائی جاتی رہیں تو یہ کم ہے۔ پھر دیکھو، اولاد اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ اس سے پوچھو جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جس کو ہر مہینے کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے اور دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب مالک مکان کا مزاج بدل جائے اور وہ کوئی بہانہ بنائے کہ میں نے بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے لہذا مکان خالی کر دو۔ کرایہ دینے کے باوجود بھی غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بے گھروں کو گھر نصیب فرمائے۔ اسے پوچھو کہ گھر، اپنا گھر اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد نعمت، ہوا نعمت، پانی نعمت، دھوپ نعمت، روشنی نعمت، آگ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ بے شمار کام آپ آگ کے ذریعے سے کرتے ہیں، ملیں چلتی ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، کھانا وانا سارا آگ کے اوپر پکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ پاک نے رحمت قرار نہیں دیا، رحمت للعالمین قرار۔ رحمت للعالمین ایک ہی ذات ہے اور وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں تیری رحمت ہیں، نعمت ہیں،
ان میں سے کسی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اور جب یہ ساری چیزیں رحمت ہیں تو پھر ان کے رحمت ہونے میں اور نبی پاک علیہ السلام کے رحمت ہونے میں کیا فرق؟ تو ہمیں قرآن کا مزاج اور قرآن سمجھنے والے جو اہل محبت ہیں اور حضور پاک کے سچے عاشق ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بے شک ہوا اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ رحمت کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ طوفان آ جائے، ضرورت کے مطابق ہوا ملے، اللہ کی رحمت ہے۔ ضرورت سے بڑھ جائے، طوفان آ جائے، مکان گرنے لگیں، کھمبے گرنے لگیں، تاریں ٹوٹنے لگیں، تو یہ رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ پانی اللہ کی رحمت ہے، لیکن ضرورت کے مطابق ملتا رہے۔ پیاسا بندہ پیاس سے مر رہا ہو، ایک گھونٹ پانی کے مل جائے تو اس کی جان بچ جاتی ہے، لیکن یہی پانی اگر سیلاب بن کر آ جائے، مکان گرنے لگے، لوگ ڈوبنے لگے، تو یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ اولاد اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ نے سنا ہے، اخبارات میں پڑھا ہے کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، ماں نے اپنے 3 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ تو اولاد اچھی رہے، تابع دار رہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اولاد بگڑ جائے، یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ بیوی اللہ کی رحمت ہے، اگر نیک ہو، اچھی ہو، صالحہ ہو تو اسی دنیا کے اوپر جنت ہے، اگر بری ہو، بد مزاج ہو، نافرمان ہو تو وہ گھر کو میں جہنم کا ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ تو ہر نعمت، ہر رحمت، کبھی رحمت ہوتی ہے، کبھی زحمت ہوتی ہے۔ تو فرق یہ ہے باقی رحمتوں میں اور حضور پاک کی رحمت میں کہ ہر رحمت میں کبھی زحمت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور حضور ایسی رحمت ہیں کہ جن میں زحمت کا پہلو پایا ہی نہیں جاتا۔ جب بڑوں بڑوں کے قطے پانی ہو جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام اس وقت بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بد دعا کریں، تباہ و برباد ہو جائیں، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو یہ رحمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لہذا اس رحمت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، قل فرما دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے اور اللہ کا فضل ملے تو یہ وہ چیز ہے کہ جتنی بھی خوشیاں مناؤ کم ہے، کیونکہ یہ رحمت اللہ نے ہمیشہ کے لیے تمہیں عطا فرما دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، حضور چاہتے تو عرض کرتے یا اللہ وصال کے بعد مجھے بھی آسمانوں پہ بلا لے، نہیں، حضور نے فرمایا یا اللہ میں وصال سے پہلے بھی اور وصال کے بعد بھی اپنی گناہ گار امت کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ ہمیں اس رحمت کا اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما